بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ جہاں تھوک کے حساب سے نیکیوں، بخششوں اور ان گنت رحمتوں کا مہینہ ہے، وہیں اس ماہ مبارک میں کچھ ایسی مقدس ہستیوں کا یوم وصال بھی ہے جن کے قدموں میں اگر خراج عقیدت کے پھول نہ رکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس ماہ پاک کا حق پوری طرح ادا نہیں ہو پاتا۔ سو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی باقی رکھی تو میں اس ماہ میں ان تمام مقدس ہستیوں کو لازمی طور پر خراج عقیدت پیش کروں گا جن کا اس ماہ میں یوم وصال و شہادت ہے۔ اور آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے، لہٰذا یہ پہلی ویڈیو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 3 رمضان المبارک کا دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور جناب حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بعض نبوی سے قریباً 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ یاد رہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بھی 3 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہ رہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے بھی کوئی بیٹی 30 برس سے زیادہ حیات نہ رہ سکیں، اور نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی۔ صرف یہی آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک زندہ رہیں، اور 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 15 برس تھی جب والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خصوصی تربیت فرمائی، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت و پرورش میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اور وہ بچی ہونے کے باوجود اپنے بابا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ مکہ کے چند شرارتی افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور تالیاں بجانے لگے۔ اس موقع پہ کسی نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اوجڑی کو اتار پھینکا۔ اپنے بابا کی یہ لاڈلی اور دلیر بیٹی نے صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش رہیں۔ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور پیشانی پر زخم آئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احد کے میدان میں پہنچی اور اپنے بابا کے چہرہ انور کو پانی سے دھویا، خون صاف کیا اور مرہم پٹی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، جن کو مدینہ پہنچ کر پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے رفیق سفر کے اہل و عیال کو مدینہ بلوانے کا اہتمام فرمایا، اور یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بابا کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب سے کر دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم نہ تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زرہ بیچنے کا مشورہ دیا۔ وہ زرہ ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی۔
اور پھر وہی زرہ شادی کے بعد بطور مبارک کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ 2 صاحبزادیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے کئی احادیث موجود ہیں، جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبوب تھیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسرے موقع پہ فرمایا فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے، جاتے وقت سب سے آخر میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے اور واپسی پہ سب سے پہلے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ جو زمین پر اس آج کی رات سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا، اپنے رب کی اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے آیا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جبکہ حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنتی جوانوں کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا بہت رنج تھا۔ آپ نے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اظہار یوں کیا کہ اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کیسا گوارا کر لیا۔ اس سے ان کے کرب و الم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، 3 بھائی اور 3 بہنیں ان کی زندگی میں ہی اللہ کے ہاں واپس پہنچ گئے تھے۔ جب بابا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے ہمت و حوصلہ برقرار رکھا، مگر مغموم اور خاموش ہو گئی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے محض 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک 29 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ آپ کی وصیت تھی کہ میری تدفین رات کے اندھیرے میں کی جائے تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نماز جنازہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔